میں کیا بتاؤں, امام باقر کی بڑی صاحب وہ ہیں اور فقہ پہ کتابیں لکھی ہیں, کیا کیا. امام صادق کا قول موجود ہے, عجیب قول ہے, خوب توجہ کیجیے گا. وکانت الشیعہ قبل ان یکون الامام الباقر لا یعرفون مناسک حجہم وحلالہم وحرامہم. اس سے پہلے کہ امام باقر آتے, شیعوں کو نہ اپنے حج کے طریقے پتہ تھے, نہ عمرے کا طریقہ پتہ تھا, نہ حلال کا کچھ علم تھا, نہ حرام کا کچھ علم تھا. اس کا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر میسا میں تمار کیا کر رہے تھے, رشد الشد حجری کیا کر رہے تھے, ایک الگ گفتگو ہے. اب اس طرف میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, مجھے جس کو سوال ہے وہ بعد میں کر لیا کر. تو شیعوں کو کچھ نہیں پتا تھا پانچویں امام سے پہلے. خوب توجہ کیجیے, حدیث وصیت کہہ رہی ہے کہ اب تم تبلیغ کرو, اپنے جد کی طرح تم حرام حلال بتاؤ, اپنے جد کی طرح تم عقائد بتاؤ, اپنے جد کی طرح تم دین بتاؤ. اور امام صادق علیہ السلام کیا فرمانے اپنے والد بزرگوار کے بارے میں کہ اس سے پہلے شیعوں کو نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں گفتگو ائمہ کی کس طرح سے جڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہے, کمپیٹیبلٹی کس طرح سے ہے, میچ کس طرح سے ہو رہا ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ سب جھوٹ ہے, سرکار بڑا ویل آرگنائز جھوٹ ہے. اور اس کا مطلب میموری معجزانہ تھی, میموری نہیں تھی ہستیوں کی, میریکل تھی, معجزہ تھی. جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. 10 ہجری میں جو بات کی جا رہی ہے 255 ہجری میں اسی بات کی برکت کو برقرار رکھا جا رہا ہے. آپ 250 برس کے عرصے پر محیط, 300 برس کے عرصے پر محیط, اور اس کے بعد آپ جوڑ رہے ہیں باتوں کو تشریح کے لیے. حضرت سیدہ کے اقوال, حضرت سیدہ کے فرامین, حضرت صادق عالم محمد امام باقر کی گفتگو جناب سیدہ کی گفتگو سے جوڑ رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اسکول میں نہیں گئے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کے بقول, کسی مکتب میں نہیں گئے. شہزادی 18 برس کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئیں, کس طرح سے منتقل ہوا, کیا کرتا تھا یہ گھرانہ, کیا تھا, بس وہ وہاں چلے گا, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. نہیں, اس گھرانے کی تاریخ دنیا والوں کی نگاہ میں کچھ اور ہے. اہل بیت سے جڑ کر جب اس گھرانے کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا نا, اس میں مسلسل ورثہ چل رہا تھا, یہاں تک کہ حد تک آنا, یہاں تک کہ 5ویں امام تشریف لائے. کون فرما رہا ہے؟ 6 امام فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا حتی صار الناس یحتاجون الیہم. یہ جملہ بڑا عجیب, یہاں تک کہ امام نے اس مضبوط انداز سے اپنے فقہ کی تعلیم کو عام کیا کہ نہ صرف امام کے چاہنے والے بلکہ جو امام کو نہ بھی چاہتے تھے, جو امام کو امام نہیں مانتے تھے, جب وہ استدلال کی طاقت اور قدرت کو دیکھتے تھے تو اپنے مسائل شریعہ بھی امام باقر سے پوچھتے تھے. کہاں وہ زمانہ کہ ہم اور آپ دوسروں کے محتاج, اور کہاں امام باقر کی برکت سے یہ زمانہ کہ اب دنیا امام کی محتاج. حتی یحتاجون علیہم من بعد ما کانوا یحتاجون الی الناس. اور پھر اب امام صادق فرما رہے ہیں کل تک یہ لوگ دوسروں کے محتاج تھے, آج لوگ ہماری چوکھٹ کے محتاج ہو گئے.